نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت کے انتخاب کے شرعی اصول۔ نکاح کرنے کے کیا اصول ہیں؟ شادی کے شرعی آداب کیا ہیں؟ کسی عورت سے رشتہ طے کرنے سے پہلے اس میں کون کون سی چیزیں دیکھنی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی سے پہلے عورت کی گردن، ٹخنے اور ایڑی کو دیکھنے کا کیوں فرمایا؟ اتباع نے گندمی رنگ والی اور کالی آنکھوں والی عورت سے شادی کرنے کا کیوں کہا ہے؟ عورت کی چھاتیوں کا موٹا ہونا مردوں کے لیے جاذب نظر ہوتا ہے، لیکن اسلام میں موٹی چھاتی والی عورتوں کی اہمیت کو کیسے بیان کیا گیا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے شادی سے پہلے عورت کے بالوں کو دیکھنے کا کیوں کہا؟ محترم ناظرین، شادی ایک نعمت ہے جو عورت اور مرد کو ایک دوسرے کے جائز مقام سے تسکین حاصل کرنے کی مکمل آزادی دیتی ہے، برائیوں سے بچا کر عفت و پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ دونوں میں فطرت، محبت اور پیار ہونے کی وجہ سے خوشگوار زندگی کی بنیاد پڑتی ہے، دونوں کو حقیقی سکون اور آرام ملتا ہے، شادی کے بغیر ممکن نہیں۔ محترم ناظرین، یہ بالکل سچ ہے اور خدائے بزرگ و برتر کی شان اور قدرت ہے کہ وہ مرد اور عورت جنہوں نے ایک دوسرے کو شادی سے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا ہے، وہ نکاح یعنی شادی ہوتے ہی آپس میں ایسی محبت اور الفت پیدا کر لیتے ہیں کہ جو ماں باپ، بھائی بہن، عزیز و اقارب سے نہیں ہوتی۔ میاں بیوی میں یہ فطری محبت اور الفت اللہ اپنی قدرت سے پیدا کرتا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ پاک مرد اور عورت سے تخلیقی کام لینا چاہتا ہے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ اچھی اور بری عورت کی شناخت کر کے ہی اپنے معیار اور مزاج کے مطابق عورت کا انتخاب کرے، کیونکہ عورت گلو بند کی مانند ہوا کرتی ہے جس کو مرد اپنے گلے میں زندگی بھر کے لیے باندھ لیتا ہے۔ اسی لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، عورت بمنزلہ اس گلو بند کے ہے جو تم اپنی گردن میں باندھتے ہو، اور یہ دیکھ لینا تمہارا کام ہے کہ کیسا گلو بند تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، پاک دامن اور بدکار عورت کسی طرح برابر نہیں ہو سکتی۔ پاک دامن کی قدر و قیمت سونے چاندی سے کہیں زیادہ ہے، بلکہ سونا چاندی اس کے مقابل ہیچ ہے، اور بدکار عورت خاک کے برابر بھی نہیں، بلکہ خاک اس سے کہیں بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی بیٹی اپنے ہم کف اور اپنے مثل کو دو، اور اپنے ہم کف اور اپنے مثل سے ہی بیٹی لو، اور اپنے نطفے کے لیے ایسی عورت تلاش کرو جو اس کے لیے موزوں ہوتا ہو کہ اس سے لائق فرزند پیدا ہو۔ پاک دامن عورت سے شادی کرو کہ زیادہ اولاد پیدا ہو، کیونکہ مجھے قیامت کے دن اور پیغمبروں کی امت پر تمہارے ہی سبب سے فخر ہوگا۔ ایک حدیث میں فرمایا، ایسی کنواری عورت سے رشتہ ازدواج کرو جن کے منہ سے خوشبو زیادہ آتی ہو، جن کے رحم میں قبول نطفہ کی خاصیت زیادہ ہو، جن کی چھاتیوں میں دودھ زیادہ ہونے کی امید ہو، جن کے ارحام میں اولاد زیادہ پیدا ہو۔ آیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ میں کل قیامت کے روز تمہاری کثرت پر فخر کروں گا، تاکہ وہ بچہ بھی شمار میں آ جائے گا جو ناتمام رہ گیا اور ساکت ہو گیا۔ عورت کے انتخاب سے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کی بعض صفات کی طرف اس طرح اشارہ کیا ہے، جس عورت سے رشتہ کیا جائے اس میں یہ صفتیں ہونی چاہیے: رنگ گندمی، پیشانی فراخ، آنکھیں سیاہ، قد میانہ، سرین بھری ہوئی۔ اگر کسی کو ایسی عورت میسر آئے اور وہ اس سے رشتے کا متمنی ہو اور مہر دینے کو نہ ہو تو وہ زر مہر مجھ سے لے جائے۔ جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھی، حسین اور خوبصورت عورت کی صفات سے متعلق رنگ، پیشانی، آنکھیں، قد اور سرین کا ذکر کیا ہے، وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عورتوں کی خوبصورتی سے متعلق کچھ علامتیں بتائی ہیں۔ منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مشاطہ کو کسی عورت کے رشتہ کے لیے بھیجتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ اس کی گردن کو سونگھ لینا کہ اس میں سے خوشبو آتی ہو، ٹخنے اور ایڑی کے بیچ کا حصہ پر گوشت ہو،
امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جس وقت تم کسی عورت سے رشتہ کرو تو اس کے بالوں کی نسبت زیادہ دریافت کر لو، کیونکہ بالوں کی خوبصورت نصف حسن ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ عورت کی اعلیٰ درجہ کی خوبی تو یہ ہے کہ اس کا اندام نہانی کم ہو اور اسے جننا دشوار نہ ہو، اور بدترین صفت یہ ہے کہ مہر زیادہ ہو اور جننا اسے دشوار ہو۔ جہاں عورتوں کی صفات اور خوبصورتی سے متعلق مذکورہ تمام باتیں ائمہ معصوم نے بتائی ہیں، وہیں قرآن کریم کی سورہ نور میں ملتا ہے اے رسول ایماندار عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے بناؤ سنگار کے مقامات کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں۔ یعنی آنکھوں کو نیچا رکھنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، بناؤ سنگار، سینہ کے ابھار کی خوبصورتی کو ظاہر نہ ہونے دینا ہی عورتوں کی بہترین صفات اور خوبصورتی کی علامتیں ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ عورتوں کی 3 بہترین خصلتوں سے متعلق ارشاد فرمایا عورتوں کی بہترین اور مردوں کی بدترین خصلتیں تکبر، بزدلی اور کنجوسی ہے۔ چنانچہ عورت جب متکبر ہوگی تو اپنا نفس کسی کے قابو میں نہ دے گی، اور کنجوس ہوگی تو اپنے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی، اور اگر بزدل ہوگی تو ہر اس چیز سے خوف کھائے گی جو اس کی راہ روکے۔ عورتوں کی بہترین خصلتوں کے ساتھ مردوں کی بدترین خصلتوں متعلق یہ بھی علم ہو جاتا ہے، لہٰذا ہر عورت اس کے والدین یا سرپرستوں کو چاہیے کہ وہ مرد کا انتخاب کرتے وقت مردوں کی بدترین خصلتوں پر خصوصی توجہ دیں تاکہ بعد میں عورت پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو سکے۔ اچھے مردوں کی پہچان کے لیے اسلام کی قانونی کتاب کریم کے سورہ نور میں ملتا ہے اے رسول ایمانداروں سے کہہ دو کہ اپنے نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، یہی ان کے واسطے زیادہ صفائی کی بات ہے۔ قرآن کریم کی سورہ نور میں مرد اور عورت سے متعلق ملنے والے یکے بعد دیگرے 2 آیتوں سے اچھے مردوں اور اچھی عورتوں کی پہچان آسانی سے کی جا سکتی ہے، جن میں اچھائی کی 2 علامتیں نظروں کو نیچی رکھنا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک جیسی ہیں۔ علاوہ بری عورت کی ایک علامت اور ہے کہ وہ اپنے جسم کے پوشیدہ بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرے۔ یہ وہ علامتیں ہیں جو ہر مذہب، قوم اور قبیلہ میں کسی نہ کسی طرح ضرور پائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ہر شریف اور نیک عورت، شہری ہو یا دیہاتی، اپنی شرمگاہ کی اس طرح حفاظت کرتی ہے کہ کسی مرد کی نگاہ اس پر نہیں پڑ سکتی۔ اس کے زندہ نمونوں کے لیے ریلوے لائنوں کے کنارے، جھاڑیوں یا کھیتوں میں بیت الخلاء کی حاجت سے بیٹھی ہوئی عورتوں کو دیکھا جا سکتا ہے جو تیز رفتار ٹرین کے گزرنے پر بھی اپنی شرمگاہوں کو چھپائے رکھتی ہیں تاکہ کسی کی نگاہ شرمگاہ پر نہ پڑے۔ یہاں مردوں کا ذکر نہیں، کیونکہ وہ تیز رفتار یا سست رفتار ٹرین کے گزرنے پر یا بسا اوقات رکی ہوئی ٹرین کی صورت میں بھی بیت الخلاء کی حاجت کو پورا کرنے کے دوران اپنی شرمگاہ کو نہیں چھپاتے، جو دین فطرت اسلام کی روح سے غلط ہے۔ یہی نیک اور شریف عورتیں نگاہ کے پردے یعنی نگاہ نیچی رکھنے کے لیے گھونگھٹ، چادر یا نقاب ڈالتی رہتی ہیں تاکہ مرد سے نگاہیں چار نہ ہوں، اور یہی عورتوں اپنے سینوں کی خوبصورتی کا اظہار نہیں ہونے دیتی، بلکہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ نام نہاد ماڈرن خواتین بھی اچانک مرد کو دیکھنے پر بھی اپنی نگاہوں کو ہٹا کر اپنے سینے کی خوبصورتی کو چھپانا چاہتی ہیں، جس کا اظہار فوراً دوپٹہ یا لباس برابر کرنا، ہاتھ کا سینہ پر آ جانا یا اس طرح سے سمیٹنا کہ سینہ چھپ سکے ہوتا ہے۔ عورت کا یہ عمل قدرتی اور فطرتی طور پر ہوتا ہے جو ہر عورت میں یکساں ہے۔ یہاں بعض ان عورتوں کا ذکر نہیں جو فطرت سے مقابلہ کر کے اپنی پوشیدہ خوبصورتی کا اظہار کرنے میں ایک حد تک کامیاب ہو جاتی ہیں اور فخر محسوس کرتی ہیں۔ جہاں تک عورت اور مرد کو اپنی نظریں نیچے رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، وہاں شاید اس لیے ہے کہ دونوں کی آنکھیں چار نہ ہوں، کیونکہ آنکھیں چار ہوتے ہی زیادہ تر امکان اس بات کا ہوتا ہے کہ عشق و محبت پیدا ہو جائے، جس میں پورا قصور آنکھوں کا ہی ہوتا ہے، جس کی آخری حد زناکاری اور حرام کاری ہے، کیونکہ آنکھیں بجلی کی مانند ہوتی ہیں اور ان کا اثر گہرا اور دیر پا ہوتا ہے،
اور یہی انسانی جذبات و خیالات کا بہترین مظہر ہے۔ اسی لیے اسلام نے نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، ساتھ ہی ساتھ مرد اور عورت دونوں کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ اپنی اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر اپنی شرم گاہوں کی حفاظت نہیں ہوگی تو غیر شرعی فعل، زناکاری، اغلام بازی اور حرام کاری کا ہونا لازمی ہے۔